باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الباقر علیہ السلام اوصیک بتقوی اللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں پانچویں تاجدار امامت امام محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے تسلیت عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی حوالے سے امام محمد باقر کا ایک فرمان آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہو چکا کہ جب ایک دن ایک شخص امام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ عزنی، اے فرزند رسول مجھے کچھ وعظ و نصیحت کیجئے، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، اے بندہ خدا میں تمہیں تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ تو اگرچہ تقوی کی سفارش تمام ائمہ پیغمبر سے لے کر امام مہدی تک تمام ائمہ کا یہ دستور رہا ہے، یہ روش، یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر دور میں اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو تقوی الہی کی سفارش کی۔ تو آج پانچویں تاجدار امامت بھی اسی تقوی الہی کی سفارش کرتے ہوئے اس شخص کو نصیحت کے طور پر فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، اے بندہ خدا اگر تم وعظ و نصیحت چاہتے ہو تو تم تقوی الہی اختیار کرو۔ تو عزیزان من، اگرچہ اس جملے کو، اس فرمان کو دیکھیں تو ایک مختصر سا ایک جملہ ہے، لیکن اگر اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو تقوی کی اہمیت اور فضیلت کا آپ کو معلوم ہوگا، علم ہوگا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں عزت کا معیار مالدار ہونا، بینک بیلنس ہونا، جائیداد ہونا، طاقت اور کثرت اولاد کو عزت کا مایہ عزت سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید اس کے بالکل برعکس فرماتے ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں خالق کائنات فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ کرامت والا شخص وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو۔ تو تقوی ملاک ہے، معیار ہے، کسوٹی ہے کہ کس انسان کو کس کے اوپر فضیلت ہے، فوقیت ہے، برتری ہے۔ جو معاشرے نے عزت کا معیار سمجھا ہے وہ در حقیقت کوئی معیار نہیں ہے، وہ کوئی کسوٹی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی روشنی میں اگر عزت دار دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کس کے اندر تقوی ہے، وہ خدا کے نزدیک زیادہ عزیز ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں خداوند متعال فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، تمام اعمال کی دار و مدار قبولیت کی تقوی پر ہے۔ جس کے دل میں، جس کے اندر تقوی ہو
اس کے اعمال قبول ہیں۔ لہذا اس آیت مجیدہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی 10 مرتبہ حج پر چلا جائے لیکن اس کے دل میں تقوی نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی 10 مرتبہ زیارت پر جائے لیکن اس کے دل میں تقوی نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہر سال قربانی کرے، ہر سال مجالس ابا عبداللہ اپنے گھر میں برپا کریں لیکن اس کے دل میں تقوی نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان من، تو لہذا ہمیں اپنے اماموں کی طرف سے آخری وصیت، آخری نصیحت جو اپنے پیروکاروں کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے تقوی یعنی محرمات الہی سے اجتناب اور واجبات الہی کو انجام دینے کا نام تقوی ہے۔ تقوی یعنی خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اجتناب کرنے کا نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔